یا آیت نمبر 153 یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح، اے ایمان والو مدد لو. استعینوا، استعانت یہ وہی لفظ ہے جو ایاک نستعین میں آیا. نستعین ہم عون مدد کو کہتے ہیں، ہم عون طلب کرتے ہیں. استعینوا تم عون طلب کرو، تم مدد طلب کرو. مدد لو کس سے؟ دو چیزوں سے، بالصبر والصلاح، ایک صبر سے اور ایک نماز سے. یہ دو چیزیں توجہ کریں، یہ دو چیزیں بنیادی ترین ہیں مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہا ہے. اب تمہارا چیلنج اور بڑا ہو گیا. امت وسط بنا دیے جانے کے بعد، امامت تمہارے اندر رکھ دیے جانے کے بعد، اب اور زیادہ تم پر معاملات سخت ہو جائیں گے. تو کیا کرو؟ استعینوا، مدد لو، ہیلپ لو. کس سے؟ بالصبر والصلاح، صبر سے اور نماز سے. یہ دو چیزیں تمہارے اندر پکی ہونی چاہیے. ایک تو اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی کوشش کرو اور اسے بڑھانے کی کوشش کرو، اور ایک نماز کے ساتھ تمہارا رابطہ گہرا ہونا چاہیے. پہلے نماز کا ذکر کروں، اس کے بعد صبر کا ذکر کروں آپ کی خدمت میں. نماز کیا ہے؟ نماز انسان کا خدا سے رابطہ. دنیا داری کے معاملات میں بھی انسان بعض اوقات چھوٹے چھوٹے مسائل سے ڈرتا ہے، لیکن اچانک اس کا رابطہ کسی بڑے افسر کے ساتھ بڑی اچھی دوستی اور پکا رابطہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو چیزیں جن کو وہ بڑی اپنے لیے مشکلات سمجھتا تو انہیں لیفٹ ہی نہیں کراتا تھا. حتیٰ کہ اپنے آس پاس کے لوگوں میں کے درمیان بھی اس کے اندر ایک اکڑ سی پیدا ہو جاتی ہے، اس نسبت کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے جو اوپر اس کا قائم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو نماز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے بندے کا تعلق، بندے کی ڈائریکٹ بات اللہ سے، اللہ سے گائیڈنس لینا، یہ نماز ہے. تو جب نماز انسان کی اپنی جگہ پر قائم ہوگی، اس کائنات کی سب سے طاقتور ہستی کے ساتھ بندہ جڑا ہوگا، تو بڑی سی بڑی دنیا کی مشکلات اس کے لیے برداشت کرنا کوئی مسئلہ نہیں، اگرچہ اسے کٹ جانا پڑے. لہٰذا سورۃ المزمل میں، جو کہ بالکل ابتدائی صورتوں میں ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ جو نماز شب کا حکم ہے، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ ساری اتنی زیادہ نماز پڑھنی ہے، آدھی رات سے بھی زیادہ نماز پڑھتے رہنا ہے، اور اس میں ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. کیوں؟ ثواب لینا ہے. حکمت ہے پیچھے. فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے رسول بے شک ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری قول ڈالنے والے ہیں، ایک بھاری حکم آپ کو دینے والے ہیں. اس کی تیاری کے لیے آپ کو اور زیادہ اللہ سے رابطہ رکھنا، بلا وجہ نہیں ہے. رات کو اٹھیے، آدھی رات کو اٹھیے، یا کچھ کم کر دیجئے، او زد علیہ، یا زیادہ کر دیجئے، ورتل القرآن ترتیلا. اور یہ جو رات کو آپ نے اٹھنا ہے، اس میں قرآن کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر اس کی تلاوت کیجئے. یہ آپ کو انرجی دے گا اس بھاری بوجھ کو اٹھانے کی جو ہم آپ پہ ڈالنے والے. یہ نماز، حقیقی نماز کی یہ تاثیر ہے. استعینوا بالصبر والصلاح. صبر کیا ہے؟ صبر ہے اپنے آپ پر کنٹرول، اپنے آپ پر کنٹرول. نماز اور یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں.
کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ کہ انسان کو اگر ایک بہت ہی مشکل کے بعد ایک بہت آسانی، بہت زبردست چیز نظر آ رہی ہو تو وہ مشکل کو برداشت کرتا ہے۔ مثلا ایک محنتی اسٹوڈنٹ، جو میں مثال دیا بھی کرتا ہوں، ایک محنتی اسٹوڈنٹ بہت ساری لذتیں، جو اس کے کلاس فیلوز جو اتنے محنتی نہیں ہیں وہ لگے ہوئے ہیں موج مستی کرنے میں، کھیل کود میں، ان ساری لذتوں کو چھوڑ کر اپنے اوپر سختی کرتا ہے محنت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ وہ جو اگلی منزل ہے اس محنت کے نتیجے میں ملنے والی ہے، اس پر اس کی جب نگاہ ہوتی ہے تو وہ برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ سپورٹس کے کمپٹیشن دیکھتے ہیں، مثلا ایک لمبی میراتھن ریس ہے، اب جو اس کے آخر میں جب وہ ایتھلیٹس پہنچے ہوتے ہیں تو ان کی حالت بری ہوئی ہوتی ہے، چہرے عجیب و غریب بنے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ وہ جو اینڈنگ پوائنٹ ہے نا، وہاں اگر میں پہلے پہنچ گیا تو یہ ساری تکلیف، یہ ساری لذت بن جائے گی میرے لیے۔ وہ آخری ہدف اس کی نظروں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سے جتنا بندہ جڑا ہوا ہوتا ہے تو جب اسے پتہ ہو کہ یہ جو مجھ پر آیا ہے یہ خداوند عالم کے قریب کر دے گا، اس کو صحیح طرح برداشت کرنا، اس آزمائش کو اچھی طرح سے پاس کرنا، اس خدا کے مجھے قریب کرے گا، وہ منزل اس کی نظروں میں ہوتی ہے تو اس کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اندر صبر پیدا کرو اور نماز، ان دو چیزوں کے ساتھ۔ اور صبر کا میں نے پہلے بھی عرض کیا، پھر عرض کر دوں، صبر کا ایک غلط معنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک بندہ آئے اور وہ آپ پر ظلم کر دے اور وہ ہو طاقتور، ٹھیک ہے، اور آپ کہیں کہ میں تو صبر کروں گا، اللہ ہی بدلہ لے گا۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی کا نام چینج کر کے صبر رکھتی ہے۔ جیسے رشوت کا نام مٹھائی رکھ دیتے ہیں یا سرکاری فیس رکھ دیتے ہیں، اس سے رشوت چینج تھوڑی ہوتی ہے۔ تو یہ بزدلی کا نام کیا ہے؟ صبر رکھ دیا، صبر کرو کچھ نہیں ہوتا، صبر کرو، یہ صبر نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہوا ہے کہ اے رسول، آپ سے یہ جنگ احد کے بعد جو آیات اتری تھی سورہ آل عمران کی، وہاں پر یہ موجود ہے کہ کتنے ہی پہلے نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے مل کر دشمنوں سے جہاد کیا، نہ تھکے نہ کمزور پڑے، ڈٹے رہے اللہ کی راہ میں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صابرین سے محبت کرتا ہے۔ یہ صابرین کا صبر ہے، میدان میں ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا۔ کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا، دنیا تو ہے ہی اپ ڈاؤن کا نام، تو اگر کوئی اپ ڈاؤن ہو گیا ہے زندگی میں، انسان ڈٹا رہے، مضبوط ہو، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے خدا ناراض ہو۔ یہ اسے اپنے آپ پر کنٹرول کو کہتے ہیں صبر۔ بھاگ جانے کو، گھر میں دبک کے بیٹھ جانے کو، اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنے کا نام صبر نہیں ہوتا۔ امام حسین سے بڑا کون صابر ہے؟ کوئی صابر نہیں امام حسین سے بڑا، ٹھیک ہے، لیکن وہ صابر آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ مدینے میں بیٹھ گئے، کوئی نہیں، ہم لوگ نہیں ساتھ دے رہے تو میں کروں، میں صبر کروں گا اللہ تعالیٰ۔ یہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر کروں گا یعنی میں استقامت کروں گا، جو میرے ذمے ہے وہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ اس کو سمجھے، جو میرے ذمے ہے وہ نہیں چھوڑوں گا، یہ مطلب ہے صبر کا۔ نہ کہ میں لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے لہٰذا میں تو مسجد نبوی کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاؤں گا اور وہاں پہ میں عبادت کروں گا، فلان کروں گا، اور آگے اللہ جانے اور یہ امت جانے مجھے۔ ایسا نہیں ہے، یہ صبر کا کانسیپٹ غلط۔ صبر یعنی ڈٹے رہنا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ نماز تو ہے ہی بندے اور اللہ کا معاملہ، اس لیے نماز کا نہیں، یہ نہیں کہا کہ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، نہیں کہا، کیونکہ نماز تو ہے ہی اللہ اور بندے کے درمیان کا رابطہ۔ جو صبر کرے گا، جو صابر ہوگا، خدا اس کا ساتھی ہے، اور جو صابر نہیں ہے خدا اس کا ساتھی نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری آیات مشکلات کے لیے تیاری کروا رہی مسلمانوں کو، یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کام کر دو تو تمہارے لیے آسانی ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
اگلی آیت جو ہے 154 یہ بات کو اور ذرا واضح کر دے گی کہ یہ صبر اور یہ نماز سے مدد لو اور مجھے یاد رکھو، مجھے نہیں بھولو، یہ کس لیے کہا جا رہا تھا کہ تم پر اب جو زمانہ آئے گا، جنگیں آئیں گی تمہارے سامنے، اور جنگوں میں پھول تو تقسیم نہیں ہوتے، نہ ہی مٹھائیاں بٹتی، جنگوں میں تو تلواریں ہوتی اور تیر ہوتے ہیں، تو وہاں پر تم جب جاؤ گے تو تم قتل بھی ہو جاؤ گے۔ اب ایک بہت بڑا طبقہ اس معاشرے کا، ان کا عقیدہ کیا تھا جو قرآن مجید نے خود بیان فرمایا ہے، وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس دنیاوی زندگی کے ہماری، اور کچھ بھی نہیں، جیسے ہی مریں گے سب کھیل ختم۔ توجہ سے سنیے، یعنی کانسیپٹ کیا تھا؟ جو کچھ ہے یہی زندگی ہے۔ اب جس کا ذہن میں یہ عقیدہ ہو کہ جو کچھ ہے یہی زندگی ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ پرابلم والی چیز کیا ہے؟ موت۔ اس کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ لہٰذا جو منافق تھے مدینہ میں، یہ بھی سورہ جو جنگ احد کے بعد آیات اتری ہے، وہاں پر تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا اللہ تبارک و تعالی نے، کہ جب جنگ احد کے لیے جا رہے تھے تو منافق کیا کہہ رہے تھے؟ بدر میں بھی کر رہے تھے، احد میں بھی کیا، کہہ رہے تھے کہ یہ تو خودکشی ہے، 1000 بندہ لے جا کر 5000 بندے سے مقابلہ کرنا، یہ تو خودکشی ہے۔ لہٰذا منافقین اپنے قریبیوں کو، اپنے دوستوں کو روک رہے تھے کہ نہ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ پھر یہ ہوا کہ 1000 بندہ رسول اللہ کے ساتھ نکلا، اور عبداللہ ابن ابی 300 بندوں کو لے کر عین میدان میں چھوڑ کر رسول اللہ کو واپس مدینے آ گئے، کسی بات کا بہانہ بنایا، اور رس کے، ناراض ہو کے، یہ جو منافق تھے، اب ادھر 5000 کے مقابلے میں پہلے ہی 1000 تھے، 300 اور کم ہو جائے عین میدان میں، آپ سوچیں کیا حالت ہوگی۔ لیکن وہ 700 پھر بھی لڑے اور جنگ جیت گئے تھے، اگر وہ مسئلہ نہ ہوتا مال غنیمت جمع کرنے کے لیے، اگر وہ تیر انداز اپنا مقام نہ چھوڑتے، پوزیشن نہ چھوڑتے۔ اب ہوا یہ کہ تقریباً 72 مسلمان شہید ہوئے اس جنگ میں، جنگ احد، بہت نقصان ہوا۔ جب واپس آئے مسلمانوں کا لشکر جب واپس آ گیا مدینہ میں، اب منافقوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ اگر ہماری بات مان لیتے تو نہ مرتے نا، اب مزہ لے لیے۔ یہ منافقوں نے ٹوکے مارنا شروع کیا۔ تو وہاں پر بھی آیت ہے، اور یہ آیت یہاں پر، وہاں پر کیا آیت ہے؟ احد والی آیات میں، سورہ آل عمران میں، وہاں پر ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ، یہاں پر ہے وَلَا تَقُولُ، اور نہ کہو، وہاں پر اس سے زیادہ شدت کے ساتھ وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز گمان نہ کرنا تو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، ہرگز گمان نہ کرنا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے کہ وہ مردے، اموات میت کی جمع ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ جو ہے اس دنیا کی زندگی میں موج مستی ہے، کھاتے پیتے ہیں، لائف انجوائے کرتے ہیں، مر گیا سب کچھ ختم، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جس دنیا پہ تم مر رہے تھے اس سے بہت بہتر وہاں پہ پا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے کیا فرمایا وہاں پر؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے شہداء کو، اس پر فرحین، خوش، فرحتوں میں، خوشیوں میں، خود بھی خوش ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے دنیا میں، ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے، ابھی زندہ ہیں، ان کو خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری پہنچا رہا ہے۔
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، کیا خوشخبری دے رہے ہیں پیچھے آنے والوں کو جو ابھی تک نہیں آئے لیکن شہادت کے طلبگار ہیں، مرد میدان ہیں. کیا خوشخبری دے رہے ہیں ان کو؟ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ خوشخبری یہ ہے کہ انہیں وہاں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تم جو سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ مر گئے، ختم ہو گئے، اور یہی تانے دے رہے تھے اگر ہماری بات مان لیتے اور نہ جاتے میدان میں تو اب زندہ ہوتے، ان کو بدبختوں کو بتا دو کہ تمہیں شعور نہیں ہے. وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، اور بلکہ وہ تو اتنے خوش ہیں کہ وہ دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تو خوف بھی تھے، دنیا میں تو غم بھی آتے تھے، اب ہم جہاں پر ہیں ہمیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ جس کو ایمان ہے اللہ کی بات پر. لقلقہ زبان ہو، زبان کا چسکا، اس کے لیے نہیں. وہ پھر کہتا ہے شہادت چیز تو بہت اچھی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ جان سے مار دیتے ہیں شہادت. اگر اس طرح شہادت ملتی نا کہ جان بھی بچ جاتی اور شہادت بھی مل جاتی. اور جو لوگ یہاں پر کیا ہے، وَلَا تَقُولُوا، آیت نمبر 154 میں، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو جو قتل کر دیا جائے اللہ کے رستے میں، اموات، مردہ. نہ کہو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس، وہاں پر ہے، وہاں پر عند ربہم یرزقون. یہاں پہ کیا ہے؟ ولیکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، نہ تمہیں پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کس اللہ کی کن نعمتوں میں. لیکن ہم تمہیں اتنا بتا رہے ہیں، اس دنیا میں رہ کر تم اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے. لیکن تمہیں اتنا بتا رہے ہیں کہ زبان سے یہ مت کہو کہ وہ مر گئے، کیونکہ تم سمجھتے ہو موت کے بعد ختم ہر چیز، اور جو مر گیا بڑا نقصان کیا اس نے. ہم نے کہا تھا مت جاؤ جنگ کرنے، یہ جنگ کرنے چلے گئے. یہاں پر ایک بات جو ذہن میں مزید واضح کرنے والی، توجہ فرمائیں، مرتا کوئی بھی نہیں، نہ کافر نہ مومن. جو بدر میں کفار کی طرف سے آئے، نہ مر کر وہ فنا ہوئے. فنا اس معنی میں، ایک ہے دنیا سے چلے جانا کے معنی میں فنا، وہ سب کو آنی، وہ رسول اللہ کو بھی آنی، وہ ائمہ اہل بیت کو بھی آنی. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ، اے رسول یقیناً آپ میت ہیں، یعنی آپ کو موت آنی ہے. وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ، اور یہ جو آپ کے مخالف ہیں یہ بھی مریں گے، ان کو بھی موت آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت میں کوئی استثناء نہیں ہے، رسول اللہ سمیت. اس کے بعد کی جو زندگی ہے قرآن نے ایک بیان کی ہے خدا کے راستے میں مرنے والوں کی. احیاء، یہ جو یہاں پہ لفظ ہے نا احیاء، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کی میں توجہ کروانا چاہوں گا. دنیا کی مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں، ارب پتی ہے، بہترین رہائش کے لیے گھر، بہترین سواریاں، اور لوگوں میں بھی بہت زیادہ عزت ہے. آپ ایک لفظ بولتے ہیں یار زندگی تو یہ ہے. یہ اللہ کہنا چاہتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ورنہ تو جس کو برزخ میں لتر پڑ رہے ہیں وہ بھی زندہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہتا. یہ جو ہم کسی کو نعمتوں میں غرق، نعمتوں کی فراوانی دے کے کہتے ہیں نا یار زندگی تو اس کی زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شہداء کے بارے میں، بل احیاء، وہ زندہ ہے. تم اگر دنیا کے اگر وہ ان کو دیکھ لو کس حالت میں ہے تو تم کہو گے یار ہماری کیا زندگی ہے، زندگی تو ایسے جملے بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یار ہماری کیا زندگی ہے، زندگی تو اس کی موجیں کر رہا ہے، ہم تو بدبخت مشکل سے 2 ٹائم کی روٹی پوری کرتے. کافر کی بھی، مشرک کی بھی اللہ نے اگلی دنیا کی زندگی بتائی ہے، اس نے بھی زندہ رہ کے عذاب چل، لیکن کیا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيى، وہاں حالت کیا ہوگی، نہ مرے گا نہ جیے گا.
ثم لا يموت، یہ سورہ اعلیٰ میں ہے. ثم پھر جب جہنم میں چلا جائے گا، لا يموت فیہا، وہاں مرے گا بھی نہیں. مرے گا نہیں تو کیا زندہ رہے گا؟ ولا یحییٰ، نہ زندہ رہے گا. یہ نہ زندہ رہے گا سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ ایسی زندگی ہوگی جس کو کوئی زندگی نہیں کہہ سکتا. زندگی اور موت کی کشمکش میں بدترین تکلیف میں ہے، اسے ہم کہتے ہیں، دنیا میں بھی کہتے ہیں یار نہ یہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں. کوئی ہاسپٹل میں پڑا ہو، شدید تکلیف میں ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کو بعض کا ڈاکٹر جب جواب دیتے ہیں تو پھر لوائقین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دعا کریں اللہ ان کے لیے آسان، جو اللہ کا فیصلہ کر دے، کیونکہ وہ ہوتا زندہ ہے لیکن اس زندگی کی حالت نہیں ہوتی. بس یہ جو اللہ شہداء کے بارے میں فرما رہا ہے بل احیاء، یہ ان کی بہترین زندگی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے. وہ زندگی ہے، تم اس گھٹیا دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں اس گھٹیا زندگی اپنی بچا کر تم سمجھ رہے ہو بڑا تم نے کمال کر دی ہے اور وہ مر کے ختم ہو گئے. وہ زندگی ہے، یہ زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. اس طرح ہم کہیں اس کو، وہ زندہ ہیں تمہاری ان زندگیوں کے مقابلے میں، وہ زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.